جی، داروغہ جی کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں، یعنی داروغہ جی کے عیش و عشرت ہونا، وارے نیارے ہونا، مزے ہونا۔ پہلے تو یہ سب جو ہمارا سبق ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ لکھا ہوا ہے۔ یہ سبق جس افسانے سے، ناول سے لیا گیا ہے، اس کا نام ہے فسانہ آزاد۔ تو فسانہ آزاد کا موضوع کیا ہے، پہلے ایک پیراگراف میں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے۔ فسانہ آزاد میں فنی لحاظ سے ناول کے خد و خال ملتے ہیں، اس کا پلاٹ ڈھیلا ڈھالا ہے، یعنی کچھ کمزور ہے۔ اس ناول میں لکھنؤ کی معاشرتی زندگی کی عکاسی ملتی ہے، یعنی سوسائٹی کی۔ لکھنؤ کی معاشرت کو ہلکے پھلکے طنز و مزاح کے ذریعے سامنے لایا گیا ہے، جس سے قاری کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے۔ والیان اودھ کی شاہ خرچیاں، مالی معاملات اور کاروبار سلطنت سے غفلت کی سچی اور کھری تصویر پیش کی، یعنی یہ اصل تصویر ہے۔ اودھ کی اسٹیٹ میں لوگوں کے، نوابوں کے یہی حالات تھے، اسی طرح وہ عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اودھ کے نوابین کی غفلت اور عیش کوشی کا یہ عالم تھا کہ ان کے معمولی ملازمین روزمرہ اخراجات کی مد میں ان سے ہزاروں روپے بٹور رہے تھے، یعنی روزانہ کے اخراجات، چاہے وہ داروغہ جی ہوں، بزاز یا پھر خوجی۔ سرشار نے لکھنؤ کی تہذیبی، سیاسی اور اخلاقی شکست و ریخت کو، یعنی تباہی کو بڑی باریکی اور تفصیل کے ساتھ فسانہ آزاد کا حصہ بنایا ہے۔ زیر نظر اقتباس بھی لکھنؤ کے عہد میں نوابان کے طرز زندگی، میاں آزاد اور خوجی کے رد عمل کو پیش کیا گیا ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں اس کو۔ جی عزیز طلبہ، اب ہم سبق پڑھتے ہیں۔ اس میں مختلف کردار ہیں، کریکٹرز ہیں، جو کہ باری باری اپنے ڈائلاگز وغیرہ بولتے ہیں۔ اس میں جیسے نواب صاحب ہیں، داروغہ صاحب ہیں، حلوائی ہیں، آگے بزاز کا کردار ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح میاں جو خوجی ہے اس کا کردار ہے۔ تو یہ باری باری ان کے ڈائلاگ ہیں۔ دوسری یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو اردو لکھی ہوئی ہے، یہ اس زمانے کی اردو ہے، اس میں بہت زیادہ محاورات کا، ضرب الامثال کا استعمال کیا گیا ہے، جن کی میننگز یہاں پہ مینشن بھی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس میں جو بھی کریکٹر ہے وہ اس کا اپنا بولنے کا انداز ہے، وہ اپنے انداز سے ہی بات کرے گا۔ جیسے آپ حلوائی کا یا بزاز کا جو کریکٹر خاص طور پر دیکھیں گے، ان کی جو اپنی زبان ہے، جو زبان وہ بولتے ہیں گھروں میں یا ادھر ادھر بولتے ہیں، وہ اسی زبان میں جو ہے وہ یہاں پہ بھی بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو جو پہلا ڈائلاگ ہے وہ نواب صاحب کا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں۔ داروغہ جی، اس حلوائی کا حساب کر دو اور اس کو سمجھا دو، اگر خراب یا سڑی ہوئی باسی مٹھائی بھیجی تو اس سرکار سے نکال دیا جائے گا، یعنی حکومت سے نکال دیا جائے گا۔ پرسوں برفی خراب بھیجی تھی، گھر میں شکایت کرتی تھی، یعنی خواتین شکایت کرتی تھی کہ برفی کافی خراب ہے۔ داروغہ، سنتے ہو جی شیف دین اس کا نام ہے، کس کا؟ وہ جو حلوائی تھا۔ دیکھو سرکار کیا فرماتے ہیں، خبردار جو گلی سڑی مٹھائی بھیجی تو تم جانو گے، اب تو تم نے نمک حرامی پر کمر باندھی ہے، کھڑے کھڑے نکال دیے جاؤ گے۔ ہاں بس کہہ دیا ہے تم سے، تمہارے بھائی بند سینکڑوں در چوم کے مٹھائی دیں گے، مگر تم راندے ہی جاؤ گے۔ نمک حرامی کا مطلب ہوتا ہے نیکی کے بدلے میں بدی کرنا، ٹھیک ہے، یعنی وہ نواب صاحب آپ سے اچھائی کرتے ہیں اور آپ بدلے میں ان کو خراب چیزیں بھیجتے ہیں۔ در چوم کے یعنی منت سماجت کر کے، راندے ہی جاؤ گے مطلب ریجیکٹ کر دیے جاؤ گے۔ آگے حلوائی، نہیں خداوند یعنی خداوند آقا کے معنی میں آتا ہے۔ غلام کی کیا مجال، یعنی غلام کی کیا ہمت، اول مال دوں اول مال، یعنی ایک نمبر مارتا ہوں آپ کو۔ چاشنی ذرا بہت آ گئی تھی تو دانہ کم پڑا، ملائم نہ رہی کڑی ہوگی سخت ہوگی۔ چاشنی کی گولی دیر میں دیکھی، نہیں تو یہی دکان کی برفی تو شہر بھر میں مشہور ہے، وہ لجت ہوتی ہے کہ ہونٹ بندنے لگتے ہیں۔ چلو تمہارا حساب کر دیں، لے بتاؤ کتنے دن سے خرچ نہیں پایا اور تمہارا کیا آتا ہے؟ جو حساب سے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ہم پوچھتے گئے ہیں، یہی تو پوچھتے ہیں کہ حساب سے کیا ہوا؟ اگلے مہینے میں 25 روپے کچھ آنے کی آئی تھی اور اب کی 10 تاریخ انگریزی تک کچھ 70 یا 80 کی۔ اجی تم کیا گدے بازیاں کرتے ہو، قیاس کرتے ہو، 70 یا 80 یا 100، یعنی 70 80 یا 100۔ اس مہینے میں اتنی، یہ بکھیڑا تم سے کون پوچھتا ہے؟ اس جھنجھٹ سے ہمیں کیا واسطہ بلا، ہمیں تو بس گٹھڑی بتا دو کہ اتنا ہوا۔ اچھا حساب تو کر لوں تھوڑی دیر کے بعد، بس 142 روپے اور 10 آنے دے دیجئے، چاہے حساب کر لیجئے، بولتا جاؤں۔ اجی تم کوئی نئے تو ہو نہیں، اب بتاؤ اس میں یاروں کا کتنا ہے، سچ بولنا لالا، پیٹ ٹھونک کر، آؤ وارے نیارے ہوں، کیوں ہے نا، بس 100 ہم کا دے دیو، 42 تم لے لو، سیدھا سادہ میں تو یہ جانتا ہوں۔ اچھا منظور، مگر 42 کے 52 کرو، 100 تم لے لو، 52 ہمارے، سچ کہنا، کوئی 40 کی مٹھائی اس مہینے اور اس مہینے ملا کر آئی ہوگی یا کم؟
اجی حجور، آپ کو اس بھید سے کیا واسطہ، اس راز سے؟ آپ کو آم کھانے سے غرض ہے یا پیڑ گرنے سے؟ اور سچ سے یہ ہے کہ سب ملا کر 38 روپے کی آئی ہوگی، یعنی 38 کی۔ مول وزن یعنی قیمت اور وزن میں البتہ قطر بیونت کر دیتا ہوں، یعنی کانٹ وانٹ دیتا ہوں۔ سیر بھر لڈو مانگ بھیجے، ہم نے پاؤ سیر کم کر دیے، یعنی اگر انہوں نے سیر ایک لڈو کہے تو ہم نے تھوڑے سے کم بھیج دیے۔ اس کی نہ کہیے، یا اندھیر نگری چوپڑ راجا ہے، یعنی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ دماغ کسی کے تولنے بیٹھے، یعنی یہ کون سوچے کہ تول لو بھائی، میاں لکھ لٹ بیوی ان سے بڑھ کر۔ ڈنڈی ترازو کون لے بیٹھے، چین کرو یعنی آرام کرو۔ 10 کے 50 لو اور شیر کے 3 پاؤ بھیجو، مزے ہیں۔ اچھا یہ 100 روپے گن لو اور 152 کی ہمیں رسید دے دو۔ یہ مول تول ہے، 100 اور 5 ہم لیں اور باقی حضور کو مبارک ہو۔ معاملے کی بات ہے، الغرض داروغہ نے حلوائی کو راضی کر لیا۔ اس داروغی کے صدقے 38 روپے کے 152 دلوائے اور 42 سے زیادہ ہی خود ہضم کیے۔ اے پھٹکار، کور نمک ایسے ہوا کرتے ہیں۔ جن روسا کے یہاں ایسے داروغے اور اہلکار ہوں، ان کا خدا ہی حافظ ہے۔ مگر نواب صاحب کی کان پر جوں تک نہ رینگتی، یعنی ان کو بالکل بھی اثر نہ ہوتا۔ وہ خبر ہی نہ ہوئے کہ کیا دیا اور کیا لیا۔ اور یار لوگوں نے حلوائی سے بالائی رقم اڑائی اور پھر وہ تو شیر مادر ہے، یعنی حلال ہے، جائز اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ یعنی نواب صاحب اپنی عیاشیوں میں لگن، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ابھی پیسہ کہاں جا رہا ہے، اور یار لوگ عیاشی کرتے پھر رہے حلال مال سمجھ کے۔ اب سنیے کہ میاں خوجی نے وہ ساری گفتگو سن لی جو داروغہ اور حلوائی جی میں ہوئی۔ جب داروغہ جی نے شیو دین حلوائی کو ہنسی خوشی رخصت کیا تو خوجی نے بڑھ کے یوں کہا، اجی حضرت آداب عرض ہے، کہیے اس میں کچھ یاروں کا بھی حصہ ہے یا 52 کے 52 خود ہی ہضم کر جاؤ گے اور ڈکار تک نہ لوگے؟ اب ہمارا اور آپ کا ساجہ نہ ہوگا تو بری ٹھہرے گی۔ ساجہ نہ ہوگا یعنی حصہ نہ ہوگا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیا کسے کہتے ہو یہ ساجہ کیسا؟ آخر ہم بھی تو سنیں، بھنگ تو نہیں پی گئے ہو کہیں؟ یہ کیا وائی تباہی بک رہے ہو؟ ذرا سمجھ بوجھ کے بات زبان سے نکالا کیجئے، یہاں بےہودہ بکنے والوں کی زبان دستے پناہ سے نکال لی جاتی ہے۔ تم ٹکڑ گدوں کو ان باتوں سے کیا واسطہ؟ دست پناہ مطلب چمٹے سے کھینچ لی جاتی ہے، ٹکڑ گدے نہیں بھکاری کمر کس کے۔ او گیدی، قسم خدا کی اتنی کرولیاں بھونکیوں کا یاد کرے۔ او گیدی مطلب اس نے کہا وہ بےغیرت، کرولیاں مطلب چاقو۔ مجھے بھی کوئی ایسا ویسا سمجھے ہو، میں آدمی کو دم کے دم میں سیدھا بنا دیتا ہوں، ذری کسی اور بھروسے نہ بھولیے گا۔ کیا خوب 38 کے 150 دلوائے اور 50 خود اڑائے اور اوپر سے غراتا ہے مردک، یعنی گھٹیا۔ بہت داروگی کے بھروسے نہ بھولیے گا، میں نے تو ابھی نواب صاحب سے سارا کچا چٹا جڑتا ہوں، کھڑے نہ نکال دیے جاؤ تو صحیح۔ ہم تمام عمر رئیسوں کی صحبت میں رہے ہیں، گھاس نہیں چیلا کیے ہیں، یعنی بیکار نہیں رہے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے 20 روپے ادھر رکھ دیجئے اور 20 چہرہ شاہی ہوں، یعنی سرکاری سکے ہوں، بس اسی میں خیر ہے، ورنہ الٹی آنتیں گلے پڑیں گی۔ اب سوچتے کیا ہو، ذرا چین چپڑ کرو تو ابھی کلی کھول دوں، یعنی راز یا کرنا سب بھول جائے۔ اور یوں تو 20 پر معاملہ ہوتا ہے، بولو اب کیا رہے، 20 روپے سے غم کھاؤ گے یا ذلت اٹھاؤ گے؟ پہلے تو بڑے گرم ہوئے تھے، معلوم ہوتا تھا کھا ہی جاؤ گے، مگر اب موم ہو گئے۔ لے بس اب لائیے 20 چہرہ شاہی سامنے بسا دیجئے، ورنہ خیر نہیں نظر آتی۔ ابھی تو کوئی کانوں کان نہ سنے گا، پیچھے البتہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، بڑا مشکل کام ہے، یعنی ابھی تو کوئی نہیں سن رہا، لیکن اگر تم نہ مانے تو پھر تمہارے لیے بڑی مشکل ہے۔ داروغہ، واہ ری پھوٹی قسمت، آج صبح بہنی تو اچھی ہوئی تھی، یعنی پہلا سودا اچھے کا منہ دیکھ کر اٹھے تھے، مگر حضرت نے اپنی منحوس صورت دکھائی۔ خدا جانے یہ ذات شریف کہاں سے سن رہے تھے، لا حول ولا قوہ۔ واہ رے اور ہم، اور واہ رے ہماری قسمت۔ کہیے اب 52 میں سے آپ کو 20 ایک کی رقم نکال کر دیں تو ہمارے پاس کیا خاک رہے۔ اور ہاں خوب یاد آیا، بس 52 کس مردود کو ملے، کوئی 47 ہی تو ہمارے ہتھے جڑے۔ 10 تم بھی لے لو بھائی، تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر، مان جاؤ استاد، ہمیں ضرورت تھی اس سے کہا، ورنہ کیا بات تھی، اور پھر ہم تم زندہ ہیں تو سینکڑوں لوٹیں گے میاں۔ یہ ہاتھ دونوں لوٹنے اور رقم ہی پھیرنے کے لیے، اور کس لیے؟ 10 میں تو ہمارا پیٹ نہ بھرے گا۔ اچھا بھائی 15 دے دو۔ الغرض داروغہ نے مجبور ہو کر 15 روپے میاں خوجی کی نظر کیے اور دونوں آدمی جا کر شریک محفل ہوئے۔ تو وہاں نواب صاحب کے فرشتے کو بھی خبر نہیں کہ یہاں کیا وارے نیرے ہوئے، وہاں شیر خانی ہو رہی تھی۔ اتنے میں بزاز آیا، یعنی جو کپڑے کا بیوپاری ہے، تاجر ہے، اور چوبدار نے آ کر کہا، یعنی جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، کہ خداوند چھاونی کا بزاز آیا اور جو ولایتی کپڑے بیچتا ہے، کل بھی حاضر ہوا تھا مگر اس وقت موقع نہ تھا، میں نے عرض نہ۔ داروغہ سے کہو مجھ سے کیا گھڑی گھڑی آ کے پرچہ جڑتے ہو، یعنی خبر دیتے ہو،
داروغہ سے، جاؤ بھائی ان کو بھی لگے ہاتھوں بھگتا ہی دو، جھنجھٹ کیوں باقی رہے؟ کچھ اور کپڑا آیا ولایت سے؟ آیا ہے تو دکھاؤ، مگر بابا مول کی سند نہیں، یعنی قیمت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اب کوئی 2 تک سب کپڑا آ جائے گا، یہ 2 دن تک۔ اور حضور ایسی بات کہتے ہیں، بھلا اس ڈیوڑی پر ہم نے کبھی مول تول کی بات کی ہے آج تک؟ اور یوں تو آپ امیر ہیں، جو چاہیں کہیں، مالک ہیں ہمارے۔ چلو بھئی حساب ہو جائے، اٹھو۔ داروغہ اور بزاز چلے۔ جب داروغہ صاحب کی کھپریل میں دونوں کے دونوں جا بیٹھے تو میاں خوجی بھی رینگتے ہوئے چلے اور دن سے موجود۔ داروغہ نے جن کو دیکھا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، یعنی ہوش اڑ گئے، مردنی سی چہرے پہ چھا گئی۔ چپ، ہوائیاں اڑی ہوئی، سمجھے یہ کہ یہ خواجہ ایک کائیاں ہے اور دنیا بھر کا نیاریا ہے، یعنی چالاک ہے، ہوشیار ہے، اس سے خدا پناہ میں رکھے۔ صبح کو تو مردود نے ہتھے ہی پر ٹوک دی اور 15 پٹیلے، یعنی 15 نکال لیے مجھ سے۔ اب جو دیکھا کہ بزاز آیا تو پھر موجود۔ آج رات کو اس کی ٹانگ نہ توڑی ہو صحیح، ٹھہر تو جا، تو چچا ہی بنا کے چھوڑوں گا تو صحیح، مگر پھر سوچے کہ گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں۔ آؤ اس وقت چنیوں چنا کریں، پھر سمجھا جائے گا، یعنی ایسے ویسی گپ شپ لگاتے ہیں، بعد میں دیکھتے۔ خوجی، داروغہ صاحب سلام۔ داروغہ، آؤ بھائی جان، ادھر مونڈے پر بیٹھو، یعنی ایک سیٹ، چھوٹی سی سیٹ ہوتی ہے۔ اچھی طرح بھائی، حکا لاؤں آپ کے لیے؟ بزاز صدر بازار کا رہنے والا، ایک ہی استاد، تاڑ گیا کہ اس کے بیٹھنے سے میرا اور داروغہ کا مطلب خبط ہو جائے گا۔ کسی تدبیر سے اس کو یہاں سے نکالنا چاہیے۔ پہلے تو کچھ دیر داروغہ سے اشاروں میں گفتگو ہوئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بزاز نے کہا، میاں صاحب آپ کو یہاں کچھ کام ہے کیا؟ خوجی، تم اپنی کہو لالا جی، ہم سے کیا واسطہ؟ بزاز، تم یہاں سے اٹھ جاؤ۔ چلو اٹھتے ہو کہ میں دوں ایک لات اوپر سے؟ خوجی، او گیدی، زبان سنبھال، نہیں تو اتنی کرولیاں بھونکو گا کہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ اٹھوں پھر میں؟ اٹھ کے تماشا بھی دیکھ لو۔ بیدا ہے کیا؟ یعنی کہ دماغ نہیں ہے کیا؟ یعنی جادو کے اثر میں ہے کیا؟ واللہ جو بیتے کیا تو اتنی کرولیاں، یعنی گڑبڑ کی تو اتنا، یعنی کہ چاقو کرولیاں کہہ کر خوجی کچھ اور کہنے ہی کو تھے کہ بزاز نے بیٹھے بیٹھے منہ دبا دی اور ایک چپت جمائی۔ چلیے، دونوں گت ہو گئے، یعنی لڑ پڑے۔ اب داروغہ کی سنیے، بیچ بچاؤ کس مزے سے کرتے ہیں کہ خوجی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کمر دبائے ہوئے، اور بزاز اوپر سے ان کو ٹھونک رہے، یعنی پیٹ رہے، اور داروغہ صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے غل مچائے جاتے ہیں کہ میاں کیوں لڑتے ہو بھائی؟ دھول دھپے کی سند نہیں، یعنی لڑائی جھگڑا مار پیٹ نہیں کرو، زبانی داخلہ رہے۔ خوجی اپنے دل میں جلا رہے ہیں کہ اچھے میرے فیصلہ بنے۔ اتنے میں کسی نے نواب صاحب سے جا کے کہہ دیا کہ میاں خوجی اور داروغہ اور بزاز تینوں گتھے پڑے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ تو ایک صاحب بولے کہ بھائی واللہ اچھی تگڑم ہے، یعنی مثلث ہے، ٹرائنگولر ہے۔ اتنے میں بزاز دوڑا ہوا ہے اور نواب صاحب سے فریاد کی، حضور ہم آپ کے ہاں تو سستا مال دیتے ہیں، مگر یہ کھوجی حساب کتاب کے وقت نہ ٹلے، لاکھ کہا کہ بھائی ہم اپنے مال کا بھاؤ تمہارے سامنے نہ بتائیں گے۔ بل انہوں نے ہار نہ مانی نہ جیتی، اور الٹے پنجے جھاڑ کے چٹپٹ کی ٹھہرائی، یعنی لڑائی شروع کر دی، چٹپٹ۔ کمزور مار کھانے کی نشانی میں نے وہ گدا دیا کہ چھٹی کا دور یاد کرتے ہوں گے۔ داروغہ بھی روتے پیٹتے آئے کہ دہائی ہے۔ چارپائی کی پٹی توڑ ڈالی، خاصتاً توڑ ڈالا، اور سینکڑوں ہی سلواتیں سنائیں، یعنی برا بھلا کہا۔ میاں خوجی ایسے دپیائے گئے اور اتنی بے بھاؤ کی پڑی کہ بس کچھ نہ ہوئی، یعنی اتنے پیٹے گئے اور اس طرح سے ان کی بے عزتی ہوئی کہ بس نہ ہی پوچھیے۔ داروغہ نے تو حضرت کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بزاز نے تان کر لپڑ لگانا شروع کیے۔ خوجی نے دونوں کو گیدی اور مردک خر بنایا، یعنی ان کو بے غیرت کہا، گدھا کہا، اور بہت کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی کہ لانا میری کرولی، مگر ایک نے بھی سنوائی نہ کی۔ نواب صاحب کو جو بادم نے خبر کی تو بزاز دوڑا آیا اور مان یہ فکرہ چست کیا کہ حضور میں تو حساب کرنے آیا تھا، مگر جس قیمت پر اس سرکار میں کپڑا فروخت کرتا ہوں اس قیمت پر کسی اور کے ہاتھ تھوڑا ہی بیچتا ہوں۔ خوجی وہاں داروغہ جی کے پاس ڈٹے بیٹھے تھے۔ میں نے سوچا کہ سب قسم کے کپڑوں کی قیمت سے واقف ہو جائیں گے، اور صورت سے آدمی کھوٹے معلوم ہوتے ہیں، ان 2 نمبر معلوم ہوتے ہیں، اور ان سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے کہا خوجی صاحب آپ ذرا اس وقت باغ میں ٹہلیے تو ہم حساب کر لیں۔ بس اس پر آنکھیں نیلی پیلی کر کے لام کاف پکنے لگے، گالیاں دینے لگے۔ نواب صاحب کے دل میں یہ بات کھب گئی۔ خوجی اور داروغہ اور بزاز تینوں کو بلوایا اور اظہار لینا شروع کر دیا۔ نواب، داروغہ صاحب یہ کیا جھگڑا تھا؟ بھائی تم تو بیٹھے بیٹھے خوب مینڈے لڑا دیتے ہو، فساد برپا کرا دیتے ہو۔ داروغہ، حضور یہ خوجی صاحب تو بڑے ہی تیکھے آدمی ہے، بات بات پہ کرولی بھونکتا، اور گیدی تو تکیہ کلام ہے، یعنی بات بات پہ گیدی کہتے ہیں۔ حضرت تاکہ باشد، یعنی کب تک یہ بے گیدی بنائے نہ چھوڑیں گے۔ اس وقت لالا بلدیو ہی سے لڑ پڑے، یعنی جو بزاز آیا تھا اس کا نام تھا لالا بلدیو۔
اب میں لاکھ ہاں ہاں کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، وہ ہاری مانتے ہیں نہ جیتی۔ وہ تو یہ کہیے کہ میں نے بیچ بچاؤ کر دیا ورنہ ایک آدھ کا سر ہی پھوٹ جاتا۔ بزاز بڑے جھلے آدمی ہیں، وہ تو دروگا بچراؤ نہ آئے جائے تو کپڑے وپڑے پھاڑے ڈالیں۔ تو اب روتے کاہے کو ہو، جو ہوا سو ہوا، آئی گئی بات ہو گئی، اب یہ دکڑے لے کے کیا بیٹھے ہو؟ نواب لپاڑگی تو نہیں ہوئی، یعنی مارداڑ نہیں حضور، شریفوں میں کہیں ہاتھا پائی ہوتی ہے بھلا؟ ہم نے ان کو للکارا، انہوں نے ہم کو ڈانٹا، ہمارے کندھے تول تول کے دونوں رہ گئے۔ بھلے ماس پر ہاتھ اٹھانا کچھ دل لگی ہے اور پھر شریف کہیں پٹ کے آتے ہیں۔ خیر ادھر تو میاں خوجی اور نواب صاحب کی محفل میں جا کر بیٹھے اور ادھر لالا بلدیو اور داروغہ صاحب کے گئے کہ حساب کر لیں۔ داروغہ ہاں بھائی لالا بتاؤ۔ اجی بتائیں کیا، جو چاہو دلوا دو۔ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارا آتا کیا ہے، 100 200 10 20 50 جو کہہ دو۔ داروغہ جی آج کل کپڑا بڑا مہنگا ہے۔ لالا تم نرے گودی ہی رہے، یعنی بیوقوفی رہے۔ اجی ہم کو گراں اور ارزاں سے کیا واسطہ، ہم کو اپنے حق سے مطلب ہے، اور تم تو اس طرح کہتے ہو جیسے ہماری گرہ سے جاتا ہے، یعنی ہماری جیب سے جاتا ہے۔ پھر آپ کی 753 روپے نکالیے۔ 753 یعنی 753 بس؟ ارے میاں اب کے اتنے دنوں میں بس 750 ہی کی نوبت آئی۔ جی ہاں اجی آپ سے تو کچھ پردہ ہی نہیں، 226 روپے کا کپڑا آیا ہے اندر باہر سب ملا کے۔ مگر پرسوں تو نواب صاحب کہنے لگے کہ اب کے تو تمہارا کوئی 500-600 کا مال آیا ہوگا۔ میں نے کہا ایسے موقع پر چوکنا گدھا پن ہے، یعنی ایسے موقع کو ضائع کرنا بے وقوفی ہے۔ وہ تو 500 بتاتے تھے، میرے منہ سے نکل گیا کہ حساب کیے سے معلوم ہو کل کوئی 700-800 کا آیا، کل کوئی 700-800 کا آیا ہوگا، تو اب 753 ہی رکھیے، اس میں ہمارا آپ کا سمجھوتا ہو جائے گا۔ اجی سمجھوتا کیسا، ہم تم کچھ دو تو ہیں نہیں، اور ہمارے تمہارے تو باپ دادا کے وقت کے مراسم ہیں، تم تو مثل اپنے عزیزوں کے ہو۔ لو بولو کتنے پہ فیصلہ ہوتا ہے بتاؤ؟ بس 256 تو ہم کو ایک دے دیجئے اور باقی 300 اور دے دیجئے، اس کے بعد جو بڑھے وہ آپ کا۔ ٹھہرو میں حساب تو لگا لوں، 2 اور 3 5 ہوئے تو 556 تو تم لے لو، اور وہاں بچا کیا؟ 753 میں سے 526 گئے تو کتنے بچے؟ 227 کہہ کر لگا کر۔ اچھا بھائی منظور ہے، ہاتھ پر ہاتھ مارو، پھر دلوائیے تو چلے۔ ابھی لو گھبراتے کیوں ہو؟ داروغہ نے 526 روپے بزاز کے حوالے کیے اور 227 نلوا اڑائے، یعنی صاف اپنی جیب میں ڈالے۔ بزاز جانے لگا تھا کہ داروغہ نے پھر پکارا، بھائی سنتے ہو، 756 روپے 3 آنے لکھ لو تاکہ معلوم ہو کہ آنے پائی سے حساب لیس ہے، یعنی پائی پائی کا حساب کیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ لالا مسکرا کے، بڑے کائیاں ہو داروغہ جی، 227 روپے 6 آنا کل آپ کا۔ داروغہ بڑے ہوشیار ہو، بلکہ آپ کے باپ کا۔ جیسی داروغہ اور لالا جی باہم گفتگو ہو چکی، ویسی ایک موقع میں سے آواز آئی۔ لالا نے کہا کل آپ کا، اور آواز آئی کہ بلکہ آپ کے باپ کا۔ تب تو دونوں چوکنے ہوئے کہ بھائی یہ کون بولا، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ سخت حیرت ہے کہ یا الہی یہ کون بولا۔ داروغہ کی حواس غائب، بزاز کے بدن میں خون کا نام نہیں کہ اتنے میں پھر آواز آئی، کہو کچھ یاروں کا بھی حصہ ہے۔ تب تو دونوں کے رہے سے ہوش اور بھی اڑ گئے کہ یہ کیا اسرار کیا ہے، یعنی راز کیا ہے۔ اب سنیے کہ جب خوجی نواب نامدار کی بزم عشرت میں بیٹھے تو داروغہ اور بزاز دونوں کو ٹھارس بلی کہ اب یہ بلا ٹلی، اور پھر وہ سوچے کہ پیٹ پٹا کر اب کس منہ سے میاں خوجی آئیں گے، یعنی کہ جب خوجی صاحب جو ہیں وہ داروغہ صاحب بیٹھے نواب صاحب کے پاس، تو داروغہ اور بزاز کو تسلی ہو گئی بھی اب یہ بلا تو ٹل گئی، اور مار جتنی کھا لی اب تو آئیں گی نہیں۔ لیکن خوجی ایک بے حیا، راستے بھر میں یہی خیال تھا کہ وہ لوگ مطمئن ہو کر وارے نیارے کر رہے ہوں گے، تو چپکے سے کسی بہانے سے اٹھے اور اٹھ کر کھپریل کے پچھواڑے ایک موقع کی راہ سے سب سنا کی، موقع مطلب سوراخ سے۔ جب کل کاروائی ختم ہو گئی تو فرمایا بلکہ آپ کے باپ کا۔ داروغہ اور لالا بلدیو نے ان کو ڈھونڈ نکالا اور للو پتو کرنے لگے، منت سماجت کرنے لگے، ہمارا قصور معاف کیجیے۔ اجی یہ ایسے آدمی نہیں ہیں، یہ بیچارے کس سے لڑنے بھیڑنے والے نہیں ہیں، کام ہے، باقی لڑائی جھگڑا تو ہوا ہی کرتا ہے، دل میں قدورت آئی اور صاف ہو گئی۔ خوجی یہ باتیں تو عمر بھر ہوا کریں گی، مطلب کی بات فرمائیے۔ داروغہ جو ارشاد ہو، لاؤ پھر کچھ ادھر بھی، جو کہو۔ 100 دلوائیے، پورے 100 لیے بغیر نہ ٹلوں گا۔ آج تم دونوں نے مل کر خوب ہماری مرمت کی ہے، ہمارے پاس اتفاق سے کرولی بھی نہ تھی، یعنی چاقو بھی نہیں تھا۔ یہ 30 روپے تو ایک لیجیے اور یہ 10 کا نوٹ بس۔
اور جو السیٹ کیجیے تو اس سے بھی ہاتھ دھوئیے، یعنی اور اس سے بھی اگر آپ دھوکہ دیا، فراڈ کیا تو اس سے بھی جائیں گے۔ اجی از خرس موئے بس است، از خرس موئے بس ست، یعنی ریچھ سے بال کا ملنا بھی غنیمت ہے، کنجوس سے تھوڑا بہت پیسہ نکلا ہے وہ بھی بہت ہے۔ لائیے 40 کیا کم ہے، خاصی رقم کی رقم ہے، تمہارے بھی پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہے۔ دروگا اپنے دل میں اچھے ملے، ہم سمجھے تھے کہ بس ہم ہی ہم ہیں، مگر یہ ہمارے بھی گرو پیدا ہو گئے، یعنی استاد۔ جب دیکھو ساجھے کو مستعد، یعنی حصہ لینے کو تیار۔ اچھا پیٹا مارا مگر اب ان کے دن بھی پورے ہو گئے، یعنی اتنا مارا پیٹا ہے لیکن لگتا ہے اب ان کے دن بھی پورے ہو گئے ہیں۔